الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه كان عليما حليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا خاتم النبيين. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا لیکن اللہ کے محبوب اپنے گھر میں موجود نہیں تھے. سرکار جب ہماری آنکھوں سے اوجل ہو جاتے نا تو سانو کسے کو پوچھنے لوڑ نہیں سی پینی. اللہ نے نبی نہیں خوشبو دس دینی سی بھئی کتھے. حضور کی خوشبو بتا دیتی تھی کہ اللہ کے محبوب کہاں گئے. سرکار نے خوشبو سنگنیا میں ایک باغ میں پہنچا جو بنو نجار کا باغ تھا. باغ کے دائیں بائیں سراؤنڈنگ وال تھی, دیوار تھی. دیوار ایک جگہ سے کٹی ہوئی تھی پانی کے لیے. اوپر والا حصہ قائم تھا, ایک ہول بنا ہوا تھا, سوراخ بنا ہوا تھا دیوار سے جہاں سے پانی کا راستہ تھا. باغ کے ارد گرد دیوار تھی. میں خوشبو سونگتا اس سوراخ کے قریب پہنچ گیا. میں کیا خوشبو تھے اتھو ہی پئی آڑی. میں جھک کے اس سوراخ کے اندر داخل ہوا. اگے گیا تے مدینے نے تاجدار نے جلوے نظر آئے. سرکار کول میں گیا تے میں جا کے آکھیا سونےوں بڑا ٹونڈیا ہے, بڑا تلاش کیتا ہے تے بڑے اوکھے لبے ہو. حضور نے نا مینوں قریب بلایا اور بلا کے فرمایا ابو ہریرہ. میں آکھیا جی اللہ نے نبی. فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. آج کی تقریر شب برات کے لیے. اتوار والے دن شب برات ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے, سونا مولا کتنا رحیم ہے. علماء فرماتے ہیں کلمے کے 7 الفاظ ہیں. لا الہ الا اللہ 4, محمد الرسول اللہ 3. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں خلوص نیت کے ساتھ اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا. حضرت ابو ہریرہ ہن سرکار اے پیغام پھر میں گچھی لوگوں کی چاہی دیاں, میں پیغام دے دیاں, اے تواڈا میسج لوگوں کی پہنچا دیاں. سرکار نے فرمایا پہنچا دے. حضرت ابو ہریرہ آنے حضور پیغام وڈا ہے, خوشخبری وڈی ہے, تے میں جنا چھوٹا جہا تے لوگ میرے تے اعتبار کوئی نہ کر سن بھئی سرکار آکھیا بھی ہے یا نہیں, یا تو اپنے کولو پہ آنا ہے. مکی کوئی دلیل بھی دیو, کوئی نشانی بھی دیو. سرکار نے اپنی جتیاں لائیاں, اپنے نالین اتارے. آئے میں قربان حضور دے نالین تھے. اپنے نالین اتارے اور نالین اتار کے آپ نے فرمایا یہ نالین لے جا اور جو بندہ دلیل مانگے, ثبوت مانگے, پروف مانگے, نشانی مانگے, علامت مانگے, سائن مانگے, اسے یہ میرے نالین دکھا دینا کہ حضور نے کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے سرکار نے جتیاں سر تے رکھیاں. جو سر کو رکھنے کو مل جائے نالین پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہیں. آئے میں قربان. حضرت ابو ہریرہ نے حضور دیاں نالین سر تے سجائیاں
ہول سے باہر نکلے، اتفاق تک کو بھئی پہلی ملاقات حضرت عمر نال ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر فاروق نو حضرت ابو ہریرہ نے آکھیا نویں گل دسائیں؟ دسو۔ سرکار نے فرمایا جس بندے نے خلوص نیت نال کلمہ پڑھیا، لا الہ الا اللہ آکھیا، وہ جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نہ خیال سی بھئی میں یہ گل دساں گا نا عمر پاک نو تے عمر پاک بڑے خوش ہو سن، تے عمر پاک خوش ہونے بجائے میرے تے غصہ کرنا شروع کر دیتا۔ میں اوکھیاں گلاں کیتی انہیں تے میں آکھیا جناب میں تے تاں خبر دیتی سی بھئی تسی خوش ہو سو تے تسی اگو ممی پہ پڑھنے ہو تے ناراض ہونے ہو، میں سرکار کی شکایت لانا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ آنے نے میں جلیاں میں کی پتہ ہے سرکار کتھے تے میں سرکار کی شکایت لانا۔ حضرت عمر آنے نے ٹھیک ہے پھر تو اگے تے میں پیچھے دو جلنے۔ حضرت ابو ہریرہ آگے امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے حضرت ابو ہریرہ ہیں، پیچھے حضرت عمر بن خطاب ہیں۔ ہول سے دونوں اندر داخل ہوئے، باغ میں پہنچے۔ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی حضور تساں آکھیا سی نا جس بندے نے خلوص نیت نال کلمہ پڑھیا جنت بھی داخل ہو جائے گا۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہاں میں نے کہا تھا۔ اے جتیاں تسیں ہی دتیاں سن نا؟ سرکار نے فرمایا میں تینوں دتیاں سن۔ تساں آکھیا سی نا میسج دے دے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں آکھیا سی۔ سرکار میں عمر پاک نو ملیاں، عمر پاک تکو مکی غصہ ہویا ہے تے میں اوکھیاں گلاں کیتیاں تے بڑی اکھڑی گفتگو کی تھی۔ حضور نے حضرت عمر کو دیکھا فرمایا تو اوکھا ہویا ہے؟ جی حضور ہویا۔ اکھڑیاں گلاں کیتیاں نہیں؟ جی کیتیاں۔ غصہ کیتا ہی؟ جی کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا وجہ؟ حضرت عمر پاک نے عرض کی یا رسول اللہ اخشا، گل بڑی ہن سنن والی ہے، اخشا ان یتکل الناس علیہا فخلہم یعملون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابو ہریرہ نو تاں غصہ کیتا ہے بھئی اے خبر لوکاں کی نہ دیں، اے نہ ہوئے او اسے غلط اعتماد کر کے بہ جامن تے عمل کرنی کوئی نہ، عمل ہی کوئی نہ کرن۔ بھئی اگر کلمہ پڑھ کے ہی جانا ہے تو پھر عمل کرن نہیں لوڑ کیڑی ہے؟ گل میری سمجھ رہی ہے؟ لہذا میں تاں ڈکیا بھئی نہ جائیں، نہ خبر دیں، نہ خوشخبری دیں، تاں میں ڈکیا تے تک غصہ آیا۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا اگر اس وجہ سے تو نے غصہ کیا ہے تو چلو لوگوں کو پیغام نہ دو، خدا کی طرف سے مصطفیٰ کو یہی پیغام آیا ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پہ بحث کی ہے۔ علماء کہتے ہیں آیا حضرت عمر معاذ اللہ نعوذ باللہ حضور سے زیادہ ذہین تھے؟ حضرت عمر حضور سے زیادہ فہیم تھے کہ جو بات معاذ اللہ نقل کفر نباشت حضور نے نہیں کی، حضور نے نہیں بیان کی، حضور کے ادراک میں نہیں آئی، وہ حضرت عمر کے ادراک میں آ گئی ہے؟ نا۔ علماء فرماتے ہیں نہیں، ہن اگر تسی سبحان اللہ بولو تو میں علماء دا جواب تانوں دیا۔ ہن تانوں میں اگر کھڑا کر دیاں کسی بندے نو بے تسی جواب دیو، تساں نے ذہن وچ کیا گل آئی ہے، لیکن تسی شاید جواب نہ دے سکو۔ علماء نے میں کلمہ تے قربان جاواں جنہاں اپنیاں زندگیاں سرکار نے پیار وچ گال چھوڑیاں اور انہاں کیسا سونا جواب دیتا ہے۔ ہاں گرامی قدر احباب، حضرت عمر کہنے نے اخشا ان یتکل الناس علیہ فخلہم یعملون۔ ابو ہریرہ نہ جائیں نہ پیغام دیں، اگر کلمہ پڑھ کے ہی لوکاں دے بیڑے پار ہونے تو پھر عمل نہیں کرنگے، لہذا پہ جائے پیغام اپنے کول رکھ لے۔ سرکار نے فرمایا چلو پیغام لوکاں نو نے تے نہ دیو، لیکن اللہ نے مینوں اے پیغام دے چھوڑیا ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے خلوص نیت کے ساتھ کلمہ پڑھ لیا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ علماء کہتے ہیں جو بات حضور نے نہیں کی حضرت عمر پاک نے کی، بظاہر تو یہ لگتا ہے حضرت عمر پاک کا فہم زیادہ، عقل زیادہ، ادراک زیادہ، لیکن علماء کہتے ہیں بات یہ نہیں ہے، بات کوئی اور ہے۔ بات یہ ہے کہ حضرت عمر دی نظر لوکاں دے عملاں تے سی تے مصطفیٰ دی نظر خدا دی رحمت تے سی۔ عمر
پر پاک کی نگاہیں لوگوں کے اعمال پہ تھیں اور مصطفیٰ کریم کی نگاہیں اللہ کی رحمت پہ تھیں، کیونکہ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے اے فضل کریں تے بخشے جاون میں ورگے مکالے۔ آئے حضرت عمر کی نگاہیں لوگوں کے اعمال پہ تھیں اور مصطفیٰ کریم کی نگاہیں میرے اللہ کی رحمت پہ تھیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اللہ دا کلمہ پڑھن والے ہیں تے اتنا رحم کیوں ہے؟ قرآن دے اندر دو لفظ آنے نے میرے رب دی شان دے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا مولا میرا اللہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ رحمان بھی رحمت چو نکلے آئی، رحیم بھی رحمت چو نکلے آئی۔ جدوں دوئے رحمت چو نکلے نے علماء کہنے نے پھر ایک کوئی کافی سی، اے دوئے کیوں بولے گئے نے؟ رحمان بھی رحمت سے، رحیم بھی رحمت سے، تو پھر اے دو کیوں؟ ایک کو کافی سی۔ علماء فرماتے ہیں گلاں دو نا، ایک کے امیر ہونا، ایک کے سخی ہونا۔ بندہ امیر ہوئے تے پرلے درجے نہ شوم تک کنجوس ہوئے، اس نے پیسے آنا کسے کی کوئی فائدہ نہیں۔ تے بندہ ہوئے سخی تے پلے اس نے ٹیلا کو نہ ہوئے، اس سخاوت نہ ایمان نال دسو کو فائدہ تھیا؟ سخاوت نہ فائدہ تا ہے کہ بندے کو کچھ ہوئے بھی۔ آئے آئے پتہ نہیں میں تو انہوں گل سمجھا سکے ہیں یا نہیں سمجھا سکے ہیں۔ ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے، ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ مزہ تائیں بندہ امیر بھی ہوئے، دولت مند بھی ہوئے، لیکن سخی بھی نال ہوئے تاں فائدہ ہے۔ بندے کو مال نہ ہوئے سخی ہون دا فائدہ نہیں، لیکن مال ہوئے سخی نہ ہوئے پھر بھی فائدہ نہیں۔ اللہ دیاں دو صفتہ نے، ایک رحمان ایک رحیم۔ ہن انہاں دعا دا مفہوم میں تو انہوں بیان کرن لگاؤ۔ انہاں دا مطلب ہے خدا دی رحمت بھی بے انتہا ہے تے بندیاں تے کرم بھی بے انتہا ہے۔ اللہ کی رحمت کی بھی حد نہیں، اللہ کے کرم کی بھی انتہا نہیں، اور اپنے آتے غیرانو نوازن دی بھی انتہا نہیں۔ اللہ کریم صرف مومنانو نہیں دیندہ، کافرانو بھی عطا کر دئی۔ اللہ صرف وفاداروں کو عطا نہیں کرتا بلکہ غداروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ مومنوں کو نہیں دیتا، کافروں کو بھی عطا کرتا ہے۔ اللہ صرف دوستانوں نہیں دیتا بلکہ دشمنانوں بھی عطا فرماتا ہے۔ میرے رب دی شان ہے وے انہو کانا علیما حلیما۔ علم والا بھی میرا مولا، علم والا بھی میرا مولا، علم والا بھی میرا مولا، حوصلے والا بھی میرا مولا۔ میں جنہ بچیاں دی کفالت کر رہا ہوں، میرے دو چار بچے میرے گھر دے اندر نے، میں نو پتہ چل جائے میرے بچے میری گل مننے نہیں سننے نہیں، ادھروں پاک تے ادھروں کٹ دینے، میں دو چار دن تے انہاں دی رکھوالی کرانگا، پھر آہستہ آہستہ میں انہاں نو اگنور کرنا شروع کر دیاں گا۔ ہاں ہاں گرامی قدر احباب، میں نو پتہ چل جائے میں بڑین دی نوری مسجد اندر جمعہ پڑھانا، لیکن لوگ میرے خلاف پراپیگنڈے کرتے ہیں، آہستہ آہستہ میں لوگوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیاں گا۔ ہاں ہاں انسان کی نیچر ہے، جو بندہ مانتا ہے، جو بندہ چاہتا ہے، جو حکم کی تعمیل کرتا ہے، اس کے ساتھ بندے کا رویہ اور ہوتا ہے، اور جو بات نہ مانے اور باتوں کو اڑا دے اس کے ساتھ انسان کا رویہ اور ہوتا ہے۔ لیکن میں رب دی شان تو انہوں دسن لگاؤ، اللہ فرماتا ہے میں علم والا میاں، میں ویکھ رہا ہوں کہ دنیا میں ماننے والے کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، لیکن ویکھ لے میری رحمت مومنہ نو بھی پئی مل دیا تے کافرہ نو بھی پئی مل دیا۔
نہ وفاداراں نو محروم رکھیا ہے، نہ غداراں نو محروم رکھیا ہے، نہ مومناں نو محروم رکھیا ہے، نہ کافراں نو محروم رکھیا ہے۔ اگر اللہ کریم اپنے چاہنے والوں کو رحمت دیتا تے کافراں نو ایک پائی پیسہ نہیں سی لب سکدا۔ اج انہاں نو دولت ملی، انہاں نو عزت ملی، انہاں نو اولاد ملی، ایدی وجہ اے رب کریم فرماندا انہو کان علیما حلیما، علم ہونے کے باوجود بھی میں سب کو عطا کر رہا ہوں۔ اور قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا واللہ جعل لکم الارض بساطا لتسلکوا منہا سبلا فجاجا۔ اللہ فرماتا ہے او بندیا تو میں نو جان ہی نہ سکیا بھی میری شان کی پوچھ۔ بندوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں، بندوں نے ہمیں پہچانا ہی نہیں ہے۔ مالکم لا ترجون للہ وقارا، بندوں نے پہچانا ہی نہیں ہے کہ رب کی شان کیا ہے۔ ایک رحمان ہے، ایک رحیم ہے۔ میں آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر سرکار کا ایک فرمان کرنا چاہتا ہوں، اگر سارا مجمع خاموش ہو جائے تب بھی فرمان کی شان کم نہیں ہوگی، اور اگر آپ بولیں اور داد دیں تب بھی شان کم نہیں ہوگی۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے کیتے نے، ایک حصہ دنیا نو عطا کیتا ہے، 99 اپنے عرش تلے چھپا کے رکھ چھوڑے۔ اسی ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچوں پہ کریم ہے، باپ اپنے بچوں پہ کریم ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے بہن اپنے بھائی سے پیار کرتی ہے، بیوی اپنے خامد کو چاہتی ہے، اسی ایک حصے کی وجہ سے بھائی بھائی سے پیار کرتا ہے، دوست دوست سے پیار کرتا ہے، حتیٰ کہ اسی ایک حصے کی وجہ سے جنگل کے درندے پرندے چرندے خزندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے جو مرغی بچے دے دے، چھوٹے چھوٹے چوزے، کبھی کوئی چوزہ اس کا اٹھا کے چیک کرنا مرغی کیسے کاٹنے کے لیے دوڑتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ میں مری جانا نا کشمیر جانا، اتھے باندریاں تے باندر تے منکی، اور وہاں ان بچوں کو کوئی بندہ ان کے بچوں کو اٹھانے کے لیے یا ٹچ کرنے کے لیے آگے بڑھے، وہ بچے ماں کی گود میں آ جاتے ہیں اور چمٹ جاتے ہیں، اور وہ فٹ چھلانگ لگا کے درخت پہ چڑھ جاتی ہے۔ درندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، پرندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، اور خزندے اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، انسان انسانوں سے پیار کرتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے۔ ہن اے میری ہاتھ جوڑے نہیں، اے میری چولیا، پہلے لطف لینا گلنا پھر بولنا بندا تے بولنا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ایک رحمت کا صلہ اللہ نے دنیا میں عطا کیا، جب قیامت کا میدان لگ جائے گا حضور کے غلام جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ اپنے شان کے مطابق اپنا ہاتھ بڑھا کے عرش کے نیچے سے وہ 99 رحمتیں نکال کے حضور کے غلاموں پہ اس کی بارش پر برسا دے۔ میں پوچھنا چاہنا ایک رحمت نال ایڈیاں رونقاں لگیاں تے جدو 99 آ جا سکتے، ہائے ہائے 70 ماواں نہ تے ایویں مثال دینے آسی، 70 ماواں نہیں تے مثال ہے کہ 70 ماواں نہ پیار جی ایک پاسے تے اللہ نہ پیار ایک پاسے، لیکن سچی گل پوچھی نا تے ماڑا ایمان ہے 70 ارب بھی ماواں ہون تے خدا نے پیار نال انہاں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ او میرا رب کریم ہے، رحیم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمان میرا مولا
کریم میرا مولا میرے آقا کریم مدینے دے تاجدار نبیان دے سردار ایک جگہ تو واپس آ رہے نے ایک مقام تے آپ نے پڑاؤ فرمایا تے ایک خاتون بڑی ضعیف العمر او تندور نال روٹیاں لان والی انہوں پتا چلیا کہ مسلمانہ دے نبی آ گئے میرے میڑے انہاں صحابہ نو ملایا آدھی میں توڑے نبی نال ملنا چاہنی ہوں صحابہ کہنے نے ضرور ملا مانگے سرکار نال انہاں ملاقات کرائی او خاتون حضور دے سامنے آئی او بڑی خاتون نبی پاک دے سامنے بہ گئی عرض کر دیے یا رسول اللہ یا نبی اللہ مجھ مائی بڑھڑی دا ایک سوال ہے آپ نے فرمایا کر سوال میں جواب دیا آدھی ہے میں تندور نال روٹی لانی ہوں میرے تندور دے اندر اگ بل دیئے میرا ننہ جہاں بچہ ہے میں اس بچے نو تندور دے نیڑے نہیں آن دے نہیں آؤ کہ کدرے تندور دی اگ نال جھلس نہ جائے میں ماما جڑی اگ دے قریب نہیں آن دے نہیں آؤ او کمیں خیال کرانگی میرا بچہ اگ دے اندر جل جائے سرکار نے فرمایا نہیں تو اگر نیڑے نہیں آن دے نہیں ہے تے تو بچے نو جھلسنا بھی برداشت نہیں کریں گی او بڑی ہاتھ بن کے کہنی ہے اگر میں ایک ماں ہو کے بچے نو اگ دے اندر نہ سٹنا چاہنی تے اللہ اتنا کریم ہو کے اپنے بندیاں نو دوزخ دے اندر کیویں سٹے گا حدیث پاک میں آتا ہے سرکار نے گردن جھکا لی میرے آقا کریم کی پلکوں پہ آنسوں کی لڑیاں لگ گئیں اور سرکار روندے جاون آپ نے تھوڑی دیر بعد اپنی نظریں اٹھائیں اور اس خاتون کو دیکھ کے فرمایا اے بڑھیے اے اماں اللہ اپنے بندوں کو دوزخ نہیں بھیجنا چاہتا بندے خود ہی اپنے پیرہ تے کوڑیاں مار دیں او خود ہی اپنے عملہ نال اپنے کرتوتا نال اپنے عملہ نال دوزخ ول جانیں اللہ نہیں چاہتا میرے بندے دوزخ دے اندر جاول کیونکہ انہو کانا علیما حلیما چنانچہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی حضرت نوح کو ملی وہ آیت کون سی ہے آپ بھی یاد کر لیں جب بھی سواری پہ بیٹھے تو اسے پڑھا کریں بسم اللہ مجریہا ٹھنڈے بول رہے ہیں پتہ نہیں کیا وجہ ہے موسم تو اتنا ٹھنڈا نہیں جتنے تسی ٹھنڈے ہو گئے ہو ایک باری پھر قرآن دی آیت پڑھ دیں چلو بسم اللہ مجریہا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ حضرت نوح جب کشتی میں بیٹھتے تھے تے سلف کوئی نہیں سی ہوندہ چابی کوئی نہیں سی ہوندی آپ جب کشتی کو چلانا چاہتے تھے تو کہتے تھے بسم اللہ مجریہا کشتی چل پڑتی تھی تے جدوں بریک لان دا پروگرام ہوندہ سی آدھے سن بسم اللہ مرساہا کشتی وہیں پہ رک جاتی اور اللہ نے اے آیت مدینے دے تاجدار دے امتی انو عطا فرمائی ہے علماء فرما دے نے جس طرح رب نے حضرت نوح کو سمندر کے پانیوں سے نجات عطا کی اسی طرح قیامت کی مشکلات سے اللہ حضور کے غلاموں کو نجات عطا فرما کے ان کا بیڑا پار فرما دیں گے کلمے کے 7 الفاظ لا الہ الا اللہ 4 محمد رسول اللہ 3 ہائے جس طرح خدا اپنے بندوں پہ رحیم ہے نا اس طرح مصطفیٰ اپنی امت پہ بھی رہی اس طرح مصطفیٰ اپنی امت پہ بھی کریم ہے ہائے اللہ کریم دے پیارے حبیب دی شان وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ایک جہان کے لیے میرے کریم آقا رحمت بن کے نہیں آئے 2 جہانوں کے لیے بن کے نہیں آئے 3 جہانوں کے لیے مصطفیٰ رحیم بن کے نہیں آئے بلکہ جتنے بھی جہان میرے رب نے بنائے انہاں سارے وسطی میرے آقا رحیم تے کریم بن کے آئے عوام کو پوچھو جہان کتنے نے ایک کہندے نے 2 جہان نے علماء کہتے ہیں 18,000 جہان ہیں صوفیاء فرماتے ہیں 80,000 جہان ہیں سائنسدان کہندے نے اللہ نے
4 लाख जहान बनाए ने, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, जूं जूं तहकीक होंदी जाएगी नवे नवे जान बनते जाएंगे। मेरे नबी दी रहमत दी चादर क़यामत आने वाले सारे जानां नूं अपने तले छुपांदी जाएगी। मैं एक खुतबा अल्लामा कुलाचवी का कुरान पाक की इस आयत के तहत पहले भी पढ़ता हूँ, आज पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा कुलाचवी फरमाते हैं फ़इन्न गुफ़रान ज़ुनूबिल ख़ल्क़ि बिअजमाइहिम अव्वलिहिम व आखिरिहिम बिर्रिहिम व फाजिरिहिम कक़तरतिन मिन जूदिकल वासिइल लज़ी ला गायत लहू फ़क़द क़ुल्त व क़ौलुहुल हक़्क़ुल मुबीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लामा कुलाचवी फरमाते हैं मदीने दे ताजदार कायनात विच कोई पहले आया है या पीछे आया है, नेकोकार है या गुनाहगार है, बदकार है या परहेजगार है, उन्हां सारियां दी बख्शिश वास्ते तेरी रहमत दे समंदर दा कल्ला कतरा काफी है, दुए दी लोड़ ही कोई नहीं। लोड़ एक ही कतरा काफी है, दुए दी लोड़ ही कोई नहीं। ओए मैं किवें दस्सा अपने आका दी रहमत। सरकार ने सारी जिंदगी एक ही जुमला अपनी जुबान ते बोले रब्बे उम्मती, ऐ मौला मेरी उम्मत नू माफ कर दें, मौला मेरी उम्मत नू बख्श दें, मेरी उम्मत नू बख्श दें। चुनाचे सहाबा ने एक दिन पूछा या रसूल अल्लाह, जदों वेखिए दिन वेखिए रात वेखिए तुहानू अपनी उम्मत दी फिक्र सता रही है और तुसी कह रहे हो रब्बी उम्मती, एक कदों तक जुमला बोलोगे? सरकार ने फरमाया जब तक सा नाल साए मुस्तफा दी जुबान ते जुमला जारी रहेगा। जदों वक्त अखीर आ जाएगा, विसाल दा टाइम आ जाएगा, ते मेरी जुबान ते रब्बी उम्मती जारी होवेगा। कयामत वाले दिन जब लोग उठेंगे मुस्तफा भी उठेगा, पहला जुमला मेरी जुबान पे रब्बी उम्मती जारी होगा। ओए लोगो जदों दुनिया नफसी नफसी कह रही होगी, मुहम्मद उस वक़्त उम्मती उम्मती कह रहा होगा। उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे ला। मुस्तफा जाने रहमत एक दिन रो के अर्ज की थी, मौला एक करम नवाजी कर दे यार ना, अपनी उम्मत ना हिसाब किताब मिकी चाहिए यार, मैं आपे चा किनार। आवाज आई करीम महबूब ये दुआ क्यों मंगी जे? हाय पता नहीं तुम्हारे सीने च पत्थर है या दिल का टुकड़ा है, मैनू नहीं पता। सरकार ने रो के आख्या या अल्लाह मैनू डर लगना है किधरे हिसाब किताब लेने मेरे किसी उम्मती ना पर्दा ना खुल जाए, मैं आपे पर्दे नाल चाहिए। हाय हाय उम्मती उम्मती लब पे जारी रहा, उम्मती तेरी किस्मत पे ला। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका बिन्ते सिद्दीक, 3 हिस्से दीन दा इल्म मेरे नबी को लैके उम्मत दियां औरतां तक पहुंचाने वाली खातून अव्वल हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन हुजूर को आईयां, आके कहंदियां सोने दुआ करो अल्लाह मैनू माफ कर दे। मेरे आका ने गोरे गोरे हाथ उठाए, कहंदे ने मौला मौला मेरी हुमैरा नू माफ कर दे, मेरी बीवी आयशा नू माफ कर दे। सरकार ने गोरे गोरे हाथ अपने चेहरे ते मले, ते रिवायात में आता है हजरत आयशा खुशी के साथ लोट पोट होना शुरू हो गई। जमीन ते लेट के ना
لوٹ کو حضور نے مسکرا کے فرمایا عائشہ خیر ہو گئے حضور خوش پئی ہونی نا کہ تسی جس واسطے مغفرت نہیں دعا کرو اس کی تے جنت لبی لبی خوش پئی ہونی نا حضور نے حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا عائشہ میں تیرے واسطے ایک واری دعا منگی ہے تے تو خوشی نال لوٹ پوٹ ہو گئی ہے اور میں اپنی امت دی مغفرت واسطے اے دعا میں روزانہ منگدا ہوں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں مل کے بولیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں مل کے بولیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے کیا مانگتے ہیں حضرت صفیہ حضور کی پھوپھی ہیں آپ فرماتی ہیں میں اس رات اس حجرے میں تھی جس حجرے میں سونا آمنہ نے گود وچ آیا دیوا پہ بلنا سی میں کول بیٹھی سا جو ہی سونے اپنی ماں نے چولی چ پیر رکھیا تے دیوے نی روشنی پتہ ہی کو نہ لگی بھئی گئی کتھا دیوے نی روشنی پتہ ہی کوئی نہ چلی کدھر گئی ہے اتنا نور آیا کمرے نے اندر اور میں ویکھیا سونا 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 یوں ہی پیدا ہویا آپ نے اپنا سر سجدے دن رکھ لیا میں بڑی حیران ہوئی پھپھی سا بچہ معصوم ہے اے پتہ نہیں اپنا سر نیواں کر کے پیا کرنا ہے میں قریب آئی میں اپنا کن سرکار دے لباں دے قریب کیتا تے ننا بچہ سر سجدے وچ محبوب نے پایا تے کیتی اے عرض گزاری اے بخش کریمہ بخش کریمہ میری امت ساری محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا سے خدا جانے سرکار غاروں میں چلے جایا کرتے تھے اور وہاں جا کے اپنی امت کے لیے دعا مانگتے تھے حضرت ابو بکر کہتے ہیں سرکار کروں غائب ہو گئے تے اساں بڑا لوڑیا پورے مدینے چ کوہرام مچ گیا یتیم بچیاں نیاں ٹاواں نکل گئیاں کہ سانو سہارا دین والا کتھے گیا بیوہ عورتاں دیاں چیخاں نکل گئیاں کہ سانو آسرا دین والا مدینے دا تاجدار کدھر چلا گیا ہے گرامی قدر احباب بے بس تے بے کس رو پہ سانو سہارے دین والا مدینے دا تاجدار کدھر چلا گیا ہے مدینے دیاں گلیاں چروڑ چیخو پکار دیاں آوازاں سن حضرت ابو بکر کہنے میں اب صحابہ کرام نو نال لے کے چلا گیا دائیں میں کیا کوئی نہ ملے بائیں میں کیا کوئی نہ ملے ایک پہاڑ کے قریب گئے ایک یہودی بکریوں کا چرواہ بکریاں چرا رہا تھا حضرت ابو بکر نے جڑا جملہ بولے او مسلمانوں کم جاؤ گے لرز جاؤ گے حضرت ابو بکر یہودیاں دے چروائے دے نیڑے آئے آگے کہنے نے وہ بکریاں دے رکھوا لیا کدھرے امت نہ رکھوالا تکے یا نہیں حضرت عمر کی طبیعت
چلا لی تھی آدھے نے دفع مارو اس کمینے نو یہودی ہے سانو کڑی لوڑے دے کل پچھن دی اسی آپے سرکار ٹھونڈ لوانگے میرے آقا کریم مدینے دے تاجدار گم ہو گئے صحابہ کرام ٹھونڈن تے تلاش کرن وستی نکلے گرامی قدر احباب او یہودیاں دا چروایا کہندا ہے او ناراض نہ ہو وہ میری گل تے سنو نا مینوں کوئی نہیں پتا تہاڈا رکھوالا کون ہے حضرت عمر کہندے نہیں آ پتا پھر راہ چھوڑ اگوں ہٹ اسی ٹونڈن آئے آپ پہلے بھی کنسان تلاش کر کنسان ہٹ جا وہ ہٹ گیا اس آکھیا کوئی ناراض ہی پہ ہونے ہوں لیکن ایک ماڑی بھی تو سنو نا ایک میری سنے 3 دن اور 3 راتاں ہو گئی اے 3 دن تے 3 راتاں دا لفظ سنیا صحابہ کرام نو آس لگ گئی کہ گل بن گئی ہے آدھا ہے او سامنے پہاڑ دی غار ہے میں بکریاں پہ چرانا ماں غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے اے دکھ نہ دیوی میری امت نو دکھ نہ دیوی اے میری امت نو تے اے ہی او دی زاری 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی ہیں اس غار چو آواز جا کے چیک کر لو ہوئی تے توڑا رکھوالا نہیں میرے دوستو اسی خدا اور مصطفیٰ کی رحمت کے لوٹنے کی رات ہے شب برات اے رات آ گئی یہ خدا کی رحمتوں کی لوٹ سیل کی رات ہے اللہ آسمان دنیا پہ تشریف لے آتا ہے اپنی شان کے مطابق اور آ کے کہتا ہے کوئی میرے کو مغفرت منگن والا ہے کوئی میرے کو رزق لین والا ہے کوئی میرے کو اولاد نہ طلبگار تو سارے دعا منگن نہیں دیر ہے اساں نے عطا کرن بھی دیر کوئی انشاءاللہ عبادت کریں گے نا خدا کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے اللہ کو منائیں گے توبہ کریں گے میں انتظامیہ سے عرض کروں گا مسجد کا دروازہ رات بھر کھلا رکھیں لوگ آئیں خدا کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز چکائیں رمضان کی آمد ہے انشاءاللہ کچھ خوبصورت باتیں لے کے اگلے جمعے پہ اور ان سے اگلے جمعوں پہ آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں گا لیکن آج بڑی ایک ضروری مسئلے پہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنی ہے پورے پاکستان میں کوہرام مچا ہوا ہے ہمارے ملک کے چیف جسٹس صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک قادیانی کے خلاف فیصلہ دیا ہے اور الزام نہیں تھا جرم تھا تحریف قرآن کا اور اسے بری کر دیا ہے تحریف قرآن کے الزام میں نہیں بات ذرا سمجھنا جرم میں لوگ ہمیں کہتے ہیں مولوی جذباتی ہو جانے گل نہیں ہونی تھے ایج تک میں کیا جذباتی نہ ہونے جذبات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں 7 مارچ 2019 ڈیٹ نوٹ کریں یہ مقدمہ رپورٹ ہوا اور اس مقدمے کا مدعی بنا پنجاب قرآن بورڈ لاہور یہ سرکاری ادارہ ہے اور سرکار کے زیر انتظام مصروف عمل ہے اور اس نے دعویٰ کیا مقدمہ ایک درج کروایا مقدمہ کیا تھا 4 قادیانیوں کے خلاف اور ایک خاتون امت القدوس اس خاتون کا نام تھا یہ قرآن پاک کا تحریف شدہ تفسیر لوگوں میں تقسیم کر رہے تھے کھلے عام بانٹ رہے تھے 50 سے 55 بچوں کو انہوں نے تقسیم کی رپورٹ ہوئی رنگے ہاتھوں گرفتار ہوئے پنجاب قرآن بورڈ جس کی ذمہ داری ہے سرکاری سطح پہ کہ وہ قرآن کے جتنے بھی تحریف شدہ نسخے ہیں انہیں ضبط کرتا ہے اور چھاپنے والوں کو بانٹنے والوں کو وہ قانون نافذ کرنے والوں کے اداروں کے حوالے کرتا ہے یہ ڈیوٹی ہے ان کی سرکاری ادارہ ہے وہ اس ایف آئی آر میں مدعی تھا اس ایف آئی آر میں مدعی تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس بات کو پروف کیا وٹنسز سے گواہوں سے یہ بات ثابت ہوئی اور ٹرائل کورٹ میں ان قادیانیوں کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ بات پروف ہونے کے بعد انہیں سزا دی گئی ان میں سے ایک بندہ جیل میں تھا اور اس کی بات جس وقت پاکستان کی اس عدالت میں آئی اس ملک کی عدالت میں جو اسلام کے نام پہ بنا تھا اور اس ملک کے چیف جسٹس صاحب نے فیصلہ یہ دیا
اور فیصلہ دے کے پوری پاکستانی قوم کے سر شرم سے جھکا دی. نہ صرف اسے بری کیا بلکہ اپنے فیصلے میں یہ بات درج کی کہ قادیانیوں کو یہ کام کرنے کی اجازت ہے. پاکستان میں قادیانیوں کو اس کام کی اجازت ہے. آپ ہمیں کہتے ہیں ہم جذباتی ہیں. پاکستان میں غیر مسلم جتنی بھی اقلیتیں ہیں انہیں مذہبی آزادی حاصل ہے. میں کہ چیف جسٹس صاحب فیصلہ دینے سے پہلے آپ آئین پاکستان پڑھ لیتے, تعزیرات پاکستان دیکھ لیتے. پاکستان میں تمام اقلیتوں کو آزادی ہے, میں مانتا ہوں, لیکن قادیانی غیر مسلم اقلیت نہیں ہیں. یہ اپنے آپ کو نہ اقلیت مانتے ہیں نہ غیر مسلم مانتے ہیں, یہ مسلمان مانتے ہیں. آئین میں یہ بات درج ہے کہ یہ اقلیت نہیں ہے, کیونکہ یہ اپنے آپ کو اقلیت نہیں مانتے, یہ اپنے آپ کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں, یہ غیر مسلم تسلیم نہیں کرتے. فیصلہ دینے سے پہلے کم از کم آئین پاکستان دیکھ لیتے. آپ اتنی بڑی کرسی پہ بیٹھ کے اتنے غیر ذمہ دارانہ فیصلے دے کر پاکستانیوں کی روح لرزائیں گے اور اسلام کی روح کے خلاف یہ فیصلے دیں گے. اس بات کی توقع آپ سے بالکل نہیں تھی, قطعا نہیں تھی. گرامی قدر احباب, یہی وجہ ہے کہ مولانا شاہ احمد نورانی اور مولانا عبدالستار خان نیازی کی قیادت میں جب پارلیمنٹ ہاؤس میں 13 دن کی ڈیبیٹ ہوئی قادیانیوں کے خلاف, تو جو مرزا طاہر اس وقت غلام احمد قادیانی کا خلیفہ تھا, وہ اپنے چیلوں اور چمچوں کے ہمراہ جب پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوا, مولانا شاہ احمد نورانی اور عبدالستار خان نیازی صاحب کا بیان ہے, اور مفتی محمود بھی اس وقت موجود تھے, ان کا بیان ہے کہ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں قرآن پاک تھا اور انہوں نے سینے سے لگا رکھا تھا, ان کے ماتھے پہ کلمہ طیبہ کی پٹیاں تھیں, ان کے سر پہ خوبصورت دستار تھی, انہوں نے سونے اور ستھرے مسلمانوں والے جبے اور قبے پہن رکھے تھے. جو ہی وہ کلمے کا ورد کرتے ہوئے, درود پاک پڑھتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس میں داخل ہوئے تو ہم ششدر اور حیران رہ گئے کہ ہم وقت کے بادشاہ کو اس بات پہ قائل کیسے کریں گے کہ یہ غیر مسلم ہیں, یہ کافر ہیں. نہ ہمارے پاس ان جیسا لباس ہے, نہ ہمارے پاس ان جیسا انداز ہے, لیکن پیر مہر علی تاجدار گولڑا آپ فرماتے ہیں جو ختم نبوت کی بات کرتا ہے مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے. سلامتی ہو, مصطفیٰ کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے. اسی لیے تاجدار گولڑا جب بادشاہی مسجد میں گئے اور غلام احمد قادیانی نہ آیا, 3 دن بیٹھے رہے. قادیانی نے پیغام دیا کہ جا کے پیر صاحب کو کہیں آج مناظرہ نہیں ہوگا, میں بھی قلم رکھوں گا کاغذ پہ, پیر صاحب بھی کہیں میں بھی کہوں, جن کے کہنے پہ قلم کاغذ پہ لکھنے لگ جائے وہ سچا ورنہ جھوٹا. پیر صاحب کو پتا چلا, آپ نے فرمایا قبول ہے, بلا لو. بلائی کی نفس لکھنے وہ بھی کہے میں بھی کہوں گا. بات بڑھ گئی, آخر میں آپ نے فرمایا من حرامی تے حجتاں ٹھیر, اس کوئی نہیں سی آنا. اوے مہر علی کو اگر آج قادیانی یہ کہتا نا کہ قبرستان میں جا کے کم باذن اللہ کہہ کے مردے کو زندہ کرنے کی شرط مجھے قبول ہے, تو میرے علی اس کے لیے بھی تیار تھا. جب آپ گولڑا شریف آئے تو مریداں آ کے حضرت صاحب دعویٰ بڑا بڑا کیتا جے, اگر وہ آ جائے یار تے مردے نو زندہ کر لو. اور تاجدار گولڑا کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا خود دعویٰ نہیں کیا, مدینے کے تاجدار پیچھے کہہ رہے تھے مہر علی دعویٰ کرتا جا, میں جانوں خدا جانے. جو بندہ بھی ختم نبوت کی بات کرتا ہے حضور کا ہاتھ اس کی کمر پہ ہوتا ہے. انہوں نے متھیاں تے لا الہ دیاں پٹیاں, درود پڑھنے اندر داخل ہوئے. ذوالفقار علی بھٹو بیٹھا تھا. 13 دن کی باس و تمہیز کے بعد پھر آسمان کی آنکھوں نے اور زمین کے سینے نے دیکھا کہ انہاں نے چہرے پردہ نشینوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے اور ان پہ کاٹا لگا اور غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. اس وقت باقاعدہ پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے, یہ ممبر نہیں رکھ سکتے, محراب
نہیں رکھ سکتے، مینار نہیں بنا سکتے، اور یہ کھلے عام اقلیتوں کی طرح پاکستان میں اپنی تعلیم، اپنی اشاعت دین کی نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ چھپے سانپ تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، آج کی ساری تقریر کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ آپ نے ہتھکڑی لگانی ہے لگائے، آپ نے گولی مارنی ہے مجھے مارے، میری نوری مسجد کی انتظامیہ میری کسی جملے کی ذمہ دار نہیں ہے، جو ہوتا ہے دیکھا جائے گا۔ آپ یہودیوں اور عیسائیوں سے اگر وفا کریں گے، ہم مدینے کے تاجدار سے وفا کریں گے۔ میں ذمہ دار ہوں، میں ریسپانسیبل ہوں اپنی تمام سٹیٹمنٹس کا، اپنے تمام جملوں کا۔ آپ نے جو کرنا ہے وہ میرے ساتھ کر لیں، میری کوئی مسجد انتظامیہ اس میں میرے ساتھ نہیں ہے۔ بات حضور کی عزت کی ہے، بات حضور کی محبت کی ہے۔ ہمیں آپ نے فدو سمجھ رکھا ہے۔ آپ کے اگر سپریم کورٹ کے سامنے میں کرسی بچھا لوں اور میں کہوں کہ یہ قاضی فائز عیسیٰ یہ چیف جسٹس نہیں ہے، عبداللہ مزروارسی چیف جسٹس ہے، یہ توہین عدالت ہے یا نہیں ہے؟ بولیں، کیوں نہیں بول رہے آپ حضرات؟ کم از کم بول تو دینا، ذمہ داری میں نے لے لی ہے، یہ توہین عدالت ہے یا نہیں؟ تو جناب جو غلام احمد قادیانی کان دجال کو حضور کے مقابلے میں لا کھڑا کرے، یہ توہین رسالت نہیں نظر آتی آپ کو؟ آپ کو توہین عدالت جرم نظر آتا ہے، ہمیں توہین رسالت جرم نظر آتا ہے۔ تو بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں۔ قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا، ہم فدو تو نہیں ہیں یار، ہمیں پتہ ہے 3 بار اس بندے کی ضمانت ریجیکٹ ہوئی، اور پھر جس وقت یہودیوں اور عیسائیوں کے نمائندے اپنی ڈیوائسز اور کیمروں کے ہمراہ سپریم کورٹ میں داخل ہو گئے، جہاں ہمارے لوکل میڈیا کو موبائل کیمرے اندر لے جانے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ان کے نمائندے اور جرنلسٹ بیٹھے تھے اور کوریج لائیو جا رہی تھی امریکہ تک اور یورپ تک، اور اس وقت قاضی صاحب آپ یہ فیصلہ دے رہے تھے۔ ہمیں پتہ ہے آپ کسے خوش کر رہے تھے، ہمیں پتہ ہے آپ کسے خوش کر رہے تھے۔ انہیں خوش کر رہے تھے جن کے پاس آپ نے ریٹائر ہونے کے بعد جانا ہے، اور جن کے سامنے جا کے اپلیکیشن دینی ہے کہ میں نے چونکہ آپ کی حمایت میں فیصلے کیے، لہٰذا مجھے اور میرے بچوں کو اپنے ملک میں پناہ دی جائے۔ آپ جیسے کئی ججز چلے گئے، آپ بھی وہیں جائیں گے، لیکن ایک بات ذرا سن لیں، 75 سال ہو گئے ہیں پاکستان کے ججز، جرنیل اور سیاستدان ایک ہی کام کر رہے ہیں کہ بین الاقوامی کمیونٹی ہم سے ناراض نہ ہو، ہم سے یورپ خفا نہ ہو، ہم سے مغرب خفا نہ ہو۔ پورا پاکستان کے تمام بیوروکریٹ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، اور 75 سال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کون سی انسانی حقوق کی تنظیمیں بتائیں، کون سا یورپی یونین بتائیں، کون سی مغربی دنیا جنہیں بلوں اور کتوں کے حقوق کا خیال ہے؟ 4 ماہ ہو گئے ہیں معصوم ننھے فلسطینی بچوں کو فاسفورس اور کلسٹر بموں کے ساتھ اڑایا جا رہا ہے اور انسانی روح کو لرزایا جا رہا ہے۔ وہ مظالم اور وہ ظلم کی داستانیں فلسطین میں رقم ہوئی، تمام انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، ان کے تمام میڈیاز ان پہ ان کے حق میں بیان دینے میں، ان کی ویڈیو چلانے میں پابندی عائد ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں؟ میرے جج صاحب نے، میرے کسی جرنیل نے، میرے کسی ملک کے سیاستدان نے ایک بار بھی فلسطینیوں کی حمایت میں مؤثر طریقے سے آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے نہیں سنی، آپ نے بھی یقیناً نہیں سنی ہوگی۔ قاضی صاحب، آپ کو اگر توہین عدالت جرم لگتا ہے تو ہمیں توہین رسالت جرم لگتا ہے۔ آپ ان کے ساتھ وفا کرے جن کے پاس ریٹائر ہونے کے بعد آپ نے جانا ہے، جن کی پناہ میں قاضی فائز عیسیٰ تو نے جانا ہے، تو اس کے ساتھ وفا کر، اور جن کی پناہ میں مرنے کے بعد ہم نے جانا ہے، ہم ان مصطفیٰ سے وفا کریں گے۔ تیرے جیسے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، چیف جسٹس آئے اور کھڈے لائن لگ گئے۔ تاجدار بریلی فرماتے ہیں کہ مٹ گئے مٹتے ہیں، دب کے ذرا آواز آنی چاہیے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ او قاضی فائز عیسیٰ، حیا کر، شرم کر، ایک گل مینوں دس، اے دل تے
ہاتھ رکھ کے سچ سچ دسی مسلمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا جے عشق نبی نہیں سینے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا اور سپریم کورٹ انڈیا کے سپریم کورٹ میں بھی اگر قرآن کا فیصلہ چلا جائے وہ بھی قرآن کے خلاف فیصلہ دے میرے ملک کے سپریم کورٹ میں بھی قرآن کے خلاف فیصلہ آئے پھر کہن دے میں نوں ہندوستان ہی ٹھیک آسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا ہمارا مطالبہ ہے اس چیف جسٹس کو کرسی سے اتارا جائے آپ اگر تائید کر سکتے ہیں تو کر لیں کوئی بات نہیں آپ نہ بھی کریں تو میں اس بات کا مطالبہ کرتا ہوں اس چیف جسٹس کو پاکستان کی کرسی سے اتارا جائے اتارا جانا چاہیے یا نہیں اتارا جانا چاہیے یہ نبی پاک کا غدار ہے یہ حضور کی عزت پہ اس نے حملہ کیا ہے اس نے حضور کی ختم نبوت کو داغدار کرنے کی کوشش کی ہے اسے اتارا جانا چاہیے یا نہیں اتارا جانا چاہیے اگر آپ نہیں اتاریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہر سو صلی اللہ کے نغمے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں نام نبی پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج بھی ہیں کہہ دو گستاخوں سے باز رہیں گستاخی سے نام نبی پہ مرنے والے کل بھی تھے اور آج